یہاں بحث اور گفتگو یہ ہے کہ عشق کی وادی میں جانے والے لوگ عاشقوں کا حال ہی کچھ اور ہوتا ہے. بعض اوقات انہیں دیوانہ کہا جاتا ہے، بعض اوقات انہیں پاگل کہا جاتا ہے. یہ خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. نہیں بھائی اقبال صاحب، ہمیں آپ کے دوسرے مصرے سے اتفاق نہیں ہے. علامہ کا احترام بہت ہے، مگر علامہ وحی کے مطابق تو کلام نہیں کہتے تھے جو اختلاف نہیں ہو سکتا. یہ خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی. نہیں بھائی، عقل اور عشق کو آپ نے دور کر دیا. ہو نہیں سکتا کہ عقل اور عشق دور ہو جائے. عقل جب کمال پر پہنچتی ہے تو عاشق بنتا ہے. نہیں مانا جا سکتا کہ عقل سے دوری کو عشق کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے پاگل ہے عاشق. عاشق پاگلوں کو عاشق نہیں کہا جاتا، کمال عقل رکھنے والے کو عاشق کہا جاتا ہے. دلیل دینے جا رہا ہوں، کائنات میں حسین سے بڑا کوئی عاقل نہیں ہے. پھر علامہ خود فرما رہے ہیں، مرکز مادریان مرکز پرکار عشق. یہ فاطمہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. جو عشق کے دائرے کا مرکز ہو وہ حسین ابن علی، وہ حسن مجتبیٰ، وہ زینب کبریٰ، وہ عقل. یہ تو جو کہہ دے وہ عقل ہو جائے گی. ان کا قول اگر میں سمجھ لوں تو صاحب عقل بن جاؤں. ان کے فرامین پر عمل کر دوں تو میں عاقل اور عقیل قرار پاؤں. تو یہ عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی. عقل ابھی پر البتہ میں نے اقبالیات کو تھوڑا بہت تو دیکھا ہے، تھوڑا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، کوئی علمی دعویٰ نہیں ہے، لیکن شاید یہاں عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی سے مراد وہ نمرود کی بیٹی تھی جو چھت پہ کھڑے ہو کر پکار رہی تھی. چھت پہ کھڑے ہو کر پکار رہی تھی کہ اسے بچاؤ، اسے نہیں جلاؤ، میں بھی کود جاؤں گی. اور عشق آگ میں جا چکا تھا اور عقل کہہ رہی تھی میں بھی کود جاؤں گی. صلوات پڑھیں ذرا محمد. شاید ہی مناظر کی ہے. ایک اور صلوات نبی کی ذات کہتے ہیں. البتہ بعد میں وہ کودی ہے آگ میں. حضرت ابراہیم کو جب نہیں کوئی نہیں سن رہا تھا حضرت ابراہیم کے بارے میں اس کی بات کو، تو وہ آگ میں کود گئی تھی. دیر سے کودی مگر کود گئی تھی. اور جیسے حضرت ابراہیم کے اوپر آگ ٹھنڈی رہی ایسے اس پر بھی ٹھنڈی رہی. وہ بھی جلی نہیں ہے، وہ بھی جلی نہیں ہے. یہ بھی عشق کی وادی ہے. اگر میں یہاں یہیں یہ کہہ دوں کہ ایک کو اللہ سے عشق تھا، ایک کو اللہ کے عاشق سے عشق تھا. لہذا اگر کوئی اللہ سے عشق کرے تو حسین بنتا ہے، اور کوئی حسین سے عشق کرے تو عاشق الہی سے عشق بنتا ہے. یہ وہی طول کے اندر ہے، عرض کے اندر نہیں ہے. یعنی ہمارا عشق اللہ سے، ہمارا عشق نبی سے، ہمارا عشق مولا علی سے، ہمارا عشق امام حسین سے، یہ عشق اللہ کے طول میں ہے، عرض میں نہیں ہے. اگر میں کہوں یا اللہ مدد اور اسی نیت سے کہوں یا رسول اللہ مدد اور اسی نیت سے کہوں یا علی مدد، مراد یہ ہے کہ جیسا اللہ کو مانتا ہوں ایسے ہی رسول کو مانتا ہوں، تو یہ شرک ہو جائے گا. یہ عرض میں اللہ کو اور رسول کو برابر برابر نہیں رکھنا ہے. فلسفے میں عرض کہتے ہیں برابر برابر رکھ رہے ہو، طول کہتے ہیں اوپر نیچے رکھ رہے ہو. ہم جب اللہ رسول اور اہل بیت سے مدد مانگتے ہیں تو عرض میں نہیں مانگتے، طول میں مانگتے ہیں. اللہ نے انہیں دیا ہے، انہیں اللہ نے دیا ہے، یہ نظام الہی ہے، یہ الہی نظام سے ہٹ کر نہیں ہے. عشق حسینی در حقیقت عشق ہمیں خوبیاں حاصل، ہر تمام خوبیوں سے عشق اگر کرنا ہے تو صرف حسین سے عشق کرنا ہے. تمام کمالات سے اگر عشق کرنا ہے تو صرف امام حسین سے عشق کرنا ہے. یہ عشق کی وادی